تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی۔ پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے۔ خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے، اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے۔ یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی سانس ہویا کرتا، آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے۔ یہ سارے تماشے کرنے والے، جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی، یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھول بجانے، عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے۔ ابھی خیال کریں، ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ، پتنگ بازی بھی کرو، سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، معاذ اللہ۔ امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے۔ ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو، ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو، شراب کباب بند نہ کراؤ۔ آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے، سارے تماشے۔ بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنے گی، کلب نہیں بنیں گے۔ یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ، امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز اور صبح یہ، فرمایا نا لا الہ الا اللہ۔ اور کس طرح کا امام حسین نے، آپ نے فرمایا خود ہی کا سر نہاں، اقبال ترجمہ کرتے ہیں خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی، ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، انہوں نے ترجمہ کیا، وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی۔ مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے مجھے، ان کا یہ مصرع بڑا ہی پسند ہے۔ اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا، وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا، دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا، ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ میرے بھائی امام حسین، اب پتہ کیا کریں، ایک معروف نعرہ ہے،
इमाम हुसैन तो जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह वो पहले भी जिंदाबाद थे, कयामत तक की जिंदाबाद है। हुसैन ही तो जिंदाबाद है। आपको सच्ची बात बताऊं, हुसैन ही तो, और कयामत में जब किसी ने उठना होगा ना, उठना, आप यकीन करें जब कमर झुकने लगती है, इमाम हुसैन का नाम सामने आ जाए तो सीधी खड़ी हो जाती है। हुसैन तो अलामत है खड़े होने की। और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये इमाम हुसैन ने हमें बतलाया है कि वो मुनाफिक बेईमान है जो जुल्म सहे और चुप करे, यजीदी के खिलाफ खड़ा ना हो। इसलिए हम कहते हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये कैसे जिंदाबाद, ये नारा जरूरी है। मुर्दाबाद, इस नारे की जरूरत है, इस नारे की। हुसैन तो जिंदाबाद है लेकिन हुसैनियत जिंदाबाद। और मुर्दाबाद क्या है? इसलिए कि यजीदियत भी मरी नहीं, यजीद मरा पर यजीदियत वो सिसकती है, दम तोड़ती है, पर किसी न किसी रंग में, किसी न किसी की शक्ल में उठ खड़ी होती है। इसीलिए इकबाल ने कहा सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहा भी। उसने कहा हर जगह कहीं ना कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रोशनी से कोई ना कोई लड़ने की खड़े करो अपने आप को। क्यों जालिमों की मदद करते हो? क्यों बेईमानों के सपोर्टर बनते हो? क्यों उन लोगों के नारे लगाते हो जो यजीदी हैं? हुसैनी बनो, हुसैनी बन के जिंदा रहो। कोई खा नहीं जाएगा, कोई खा नहीं जाएगा। यजीद मर जाया करते हैं और हुसैनियत आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। जो शराबी है, जानी है, बदकार है, अगर तो आपकी तबलीग पे बात आ जाए तो ठीक, वरना आपका उसके साथ दोस्ताना रखना भी हराम है। क्या फतवा दिया मैंने? हराम है, हराम। अगर आपका दोस्ताना है तो फिर 9-10 मुहर्रम को देग ना पकाना चावल की, इसलिए कि इमाम हुसैन को तेरी बिरयानी की कोई जरूरत नहीं, तेरी बासमती और छोटा गोश्त संभाल के रखना घर में, कोई हाजत नहीं। अगर शराबी, कबाबी, जानी, बदकार से दोस्ताना है, अगर महल्ले के गरीबों को गाली देने वालों के साथ तेरी दोस्ती है तो फिर 10 मुहर्रम को चावल की देग बिल्कुल ना पकाना। इसलिए कि ये कोई तमाशा नहीं कि दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, कोई मतलब नहीं इस बात का। इमाम हुसैन को मानना तो फिर डट के मानो, मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, बर्मा की बात करो, बर्मा के मुसलमान की बात करो, फलस्तीन, कश्मीर, इन सब के हक में मुसलमान उस वक्त खड़े होंगे जब सोच हुसैनी हो जाएगी, जब नजरिया हुसैनी होगा, फिर खड़े होंगे। 10 मुहर्रम जाया नहीं करें। अहले सुन्नत की उलमा जहां जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमाम हुसैन की बात करें, जहां जहां भी करें, वहां जाके शरीक हो। हम भी हर साल बैठते हैं इमाम हुसैन की याद मनाने, और इस तरह बैठते हैं कि हुसैन हमारा है, हुसैन है, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, एक नुक्ते विच गल